شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین آمین. آج ہم دیکھتے ہیں رؤیت الہلال. رؤیت کہتے ہیں دیکھنے کو، یعنی چاند دیکھنے کے مسائل آج ہم ڈسکس کریں گے. پہلی بات، رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ ازیوم کر لیں، گمان کر لیں کہ بس ٹھیک ہے چاند دکھ ہی گیا ہوگا. نہیں، یہاں چاند کا دیکھنے کا تعلق ہے. دوسری بات، شعبان کے آخر میں اگر مطلع ابر آلود ہو، یعنی مطلع کہتے ہیں موسم کو، فضا کو، تو شعبان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے. اگر رمضان کے آخر میں مطلع ابر آلود ہو تو رمضان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے. ان دونوں باتوں کی دلیل ہم دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو. اگر مطلع ابر آلود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. پہلے تو شاید یہ لوگوں کے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچپن سے سنتے تھے، آتے ہیں لوگ کہ چاند دیکھنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ 2 ہی مواقع ہیں جن پر چاند کو دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. پہلا رمضان کا چاند اور دوسرا عید کے چاند کا ہوتا ہے. لیکن آج کے دور میں ایک یہ بھی مسئلہ بنتا جا رہا ہے. مختلف خطوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں چاند دیکھ کر روزہ آغاز ہوگا اور عید ہوگی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، پہلے سے کیلنڈر بنا لیں. اب مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے رہنے والوں کی طرف کون سی نوعیت کا مسئلہ ہے، لیکن یہ ایک نیا اور دنیا میں ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو آپ کے پاس یہ قرآن پاک کی دلیل آ گئی ہے. قرآن میں بھی آتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں اگر آپ پڑھیں گے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. فمن شہدہ سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ شاہدہ کے معنی ہیں مشاہدہ، یعنی جو دیکھے، حاضر ہو. تو لہٰذا صحیح بات اللہ کے حکم سے یہی ہے کہ چاند کا دیکھنے کا تعلق ہے. پہلے سے آپ سال کا کیلنڈر نہیں بنا سکتے. بعض دفعہ عید کے موقع پر بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ ہم عید سعودی عرب کے ساتھ کریں یا یہاں کے حساب سے. ہر ایک کے پاس اپنے دلائل ہوں گے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن قرآن و سنت سے جو ہمیں دلائل ملتے ہیں دونوں موقعوں کے اوپر چاند دیکھنے کے ہیں. اگر دیکھیں، اگر آپ نے دوسرے ملک کے ساتھ عید کرنی ہوگی تو آپ کو پھر رات کو عید کرنی ہوگی، کیونکہ جب وہاں صبح ہوتی ہے تو یہاں رات ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. ہمیں مختصر سی بات پتہ چل گئی کہ چاند کا دیکھنا لازمی ہے. اب ہم دوسرا مسئلہ دیکھتے ہیں. ایک مسلمان کی گواہی پر روزے شروع کیے جا سکتے ہیں. بعض دفعہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ کتنے لوگ گواہی دیں اور کون دیکھے، کس کی گواہی ہوگی. اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان والے کی گواہی ایسی رکھی ہے کہ اس کی بنیاد پر روزہ یا عید کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اس کی دلیل ہم دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھا اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے بھی چاند دیکھا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزے رکھنے کا حکم دیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟
بعض دفعہ رویت حلال کمیٹی بہت بڑی بڑی ٹیلیز کو اس طرح کی جدید آلات سے آراستہ ہونے کے باوجود چاند نہیں دیکھ پاتی. وہ قریب ہے کہ اس بات کے وہ کہہ دیں چاند نظر نہیں آیا. اتنے میں کوئی ہم جیسا عام شہری اپنی چھت پر کھڑا ہے اور اس نے چاند کو دیکھ لیا اور وہ کہتا ہے میں نے چاند دیکھا ہے، تو اس طرح ان سے گواہی لی جائے گی کہ واقعی آپ نے دیکھا ہے. تو بس پھر ایک ایمان والے کا دیکھنا بھی ان کے فیصلے کو بدلنے کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ. اس کے لیے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اس کا اس طرح کی بات سے تعلق نہیں ہے کہ ایک نے نہیں دیکھا تو اب دوسرا بھی نہ دیکھے. یعنی جس طرح سے بھی ہوگا اللہ نے اس کا اس طرح سے رکھ دیا کہ چاہے وہ کمیٹی کا ممبر ہے یا نہیں لیکن اس کے ساتھ چاند ہوگا. پھر آپ دیکھیں اللہ نے ایک یونیورسل کیلنڈر بنا دیا ہے. دیہاتوں میں رہنے والے بھی اس کے لیے اتنے ہی پابند ہیں جتنے شہروں میں رہنے والے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر دور میں کوئی ضروری نہیں جدید تحقیقات کی بنیاد پر سب کچھ ہو، تو اللہ کا دین ہر ایک کی رعایت کرتا ہے. اس میں کسی پر کوئی تشدد نہیں برتنا چاہیے. اب ہم تیسرا مسئلہ دیکھتے ہیں. رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے. بعض دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب عید ہو جاتی ہے اور پہلے دن لوگ کہتے ہیں نہیں ہوئی عید، روزہ رکھ لیا جاتا ہے. لوگ غصے میں ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. تو پھر اس صورت میں کیا کہا جاتا ہے کہ اچھا جی اگلے دن جب چاند دیکھا تو وہ بہت بڑا دکھ رہا تھا. تو دیکھیں شک کی بنیاد پر دیکھیں گے تو بہت چھوٹی چھوٹی بات بھی بڑی دکھتی ہے. عموماً تو یہ عادت ہے جب ہم مخالفت میں کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بری اور بڑی لگتی ہیں. تو اگر دل میں یہ شک ہے کہ حکومت کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا اور چونکہ انہوں نے عید جمعے والے دن لانی تھی اس لیے ایسا ہوا، تو چاند کے بڑا چھوٹا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ ایک دفعہ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہوا. اس کی ہم دلیل دیکھتے ہیں. حضرت ابو البختری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم عمرے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے. جب نخلا کے مقام پر پہنچے تو سب نے نیا چاند دیکھا. کچھ لوگوں نے کہا یہ تو تیسری رات کا چاند لگتا ہے بڑا ہونے کی وجہ سے. کچھ لوگوں نے کہا دوسری رات کا لگتا ہے. ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہوئی تو ہم نے ان سے کہا ہم نے چاند دیکھا ہے. کچھ لوگوں نے اسے تیسری رات کا کہا ہے، کچھ نے دوسری رات کا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا تم نے کون سی رات کا چاند دیکھا تھا؟ ہم نے بتایا فلاں فلاں رات دیکھا تھا. تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیتا ہے، لہٰذا وہ اسی رات کا چاند تھا جس رات تم نے اسے دیکھا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو بات واضح ہے چاند کے سائز سے فرق نہیں پڑتا، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو کب دیکھا ہے. اب ہم اگلا مسئلہ دیکھتے ہیں. نیا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. اس کی دلیل ہم دیکھتے ہیں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے. وہ کون سی دعا ہے؟ یہ دعا پڑھتے اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ. ایک اور روایت میں تھوڑے سے الفاظ چینج ہیں تو آپ کو یہ الفاظ بھی مل سکتے ہیں. میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں. اللہم احلہ علینا، بالیمنی کی جگہ ہے بالامنی، ٹھیک ہے، بالامنی والایمانی والسلامتی والاسلامی ربی و ربک اللہ. ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو. تو ہلا یعنی پکارنا. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. یا الہی ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور میرا اور تیرا رب اللہ ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. تو یہی ترجمہ آپ کو تھوڑی سی چینجنگ ہے تو یہاں پہ یہ مل سکتی ہے، یعنی کہ الہی ہم پر یہ چاند امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. تو یہاں پہ اے چاند میں بولنا بھول گئی تھی، تو یہاں پہ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے.
تو آپ اس دعا کو حفظ کر لیں، اور اس کا تعلق رمضان اور عید کے چاند سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی چاند، ہر ماہ کا چاند ہوتا ہے، جب بھی آپ پہلی دفعہ آپ کی نظر پڑے، وہ پہلے دن کا ہو سکتا ہے، دوسرے دن کا ہو سکتا ہے، اس پر یہ پڑھ لیں آپ، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور لکھ کر آپ رکھ لیں۔ جب بھی نیا چاند دیکھنے کا ہوتا ہے تو مبالغے کے ساتھ کوشش کریں، چاند دیکھیں اور یہ دعا پڑھیں۔ تو اس دعا کو آپ لوگ پڑھیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ کس کی دعا پڑھی ہوئی اس کو امن ایمان دے دے، سلامتی ہو، بیماریوں سے سلامت ہو جائے، جھگڑوں سے سلامت ہو جائے، حادثوں سے سلامت ہو جائے۔ آج کے دور میں ہر شخص نفسا نفسی کا شکار ہے، ہر طرف فتنوں کا دور ہے، تو یہ دعا ہمیں اللہ کی حفاظت میں رکھتی ہے۔ اب ہم ایک اور مسئلہ دیکھتے ہیں۔ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے کے لیے اس وقت حاضر علاقے یا ملک کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ مثلا آپ ناروے میں ہیں تو وہیں آپ چاند دیکھیں گے، کوئی امریکہ میں ہے تو وہ امریکہ میں دیکھے گا، کوئی پاکستان میں ہے تو وہ وہاں دیکھے گا۔ ہر علاقے کا اپنا مطلب ہوتا ہے، تو چاند کی تاریخ ہر جگہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ اب ہم دوسرا مسئلہ دیکھتے ہیں۔ دوران رمضان ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے پر اگر مسافروں کے روزوں کی تعداد حاضر علاقے میں ماہ رمضان کے روزوں کی تعداد سے زائد بنتی ہو تو زائد دنوں کے روزے ترک کر دینے چاہیے یا نفل روزے کی نیت سے رکھنے چاہیے۔ اگر تعداد کم بنتی ہو تو عید کے بعد مطلوبہ تعداد پوری کرنی چاہیے۔ اس کی دلیل ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت قریب رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام سے مروی ہے کہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی نے انہیں قریب رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کام سے شام بھیجا۔ قریب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے شام آ کر ان کا کام کیا، میں ابھی شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، میں نے بھی جمعے کی رات چاند دیکھا، پھر میں رمضان کے آخر میں مدینہ واپس آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں چاند کے بارے میں مجھ سے انہوں نے دریافت کیا، تم نے وہاں چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہم نے تو جمعے کی رات دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پھر پوچھا کیا تم نے بھی دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہاں، بہت سے دوسرے آدمیوں نے بھی دیکھا تھا، اور سب لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے دن یعنی ہفتے کا روزہ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے تو چاند ہفتے کے دن یعنی ایک دن کے فرق سے دیکھا ہے، ہم اسی حساب سے روزہ رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورے کر لیں یا چاند دیکھ لیں۔ میں نے عرض کیا کیا آپ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی رویت اور ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے؟ یعنی کہ اس وقت حضرت معاویہ خلیفہ وقت تھے۔ تو فرمایا نہیں، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم فرمایا ہے۔ اسے احمد، مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اب یہ صورتحال کب پیش آتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ ناروے میں ہیں، آپ نے چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کر دیا، آپ سوچتی ہیں میں عید پاکستان کرتی ہوں جا کر۔ اب پاکستان وہاں سے کچھ گھنٹے آگے ہے، بالفرض ایسا ہوا آپ نے جس تاریخ سے شروع کیا تھا اور آپ کی عید جس دن ہونی تھی آپ کے 30 دن پورے ہوتے، لیکن آپ پاکستان آ گئی، لیکن وہاں 30واں دن موجود نہیں تھا، تو وہاں آپ کا ایک ایکسٹرا روزہ ہو گیا۔ ناروے والے اس دن عید کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ پاکستان موجود ہیں، تو آپ کیا کریں گی؟ اس میں کنفیوژن آئے گا کہ آپ کے ذہن میں کہ اچھا عید کریں یا روزہ رکھیں۔ تو دونوں چوائسز ہیں، اگر آپ کے 30 پورے ہو گئے یا 31واں اگر آپ نے رکھنا ہے روزہ تو آپ ایک نفل روزہ رکھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اگر آپ چھوڑنا چاہیں آپ بالکل چھوڑ سکتی ہیں، آپ بالکل کھائیں کچھ نہ کھائیں یا کچھ نہ پئیں، کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگلے دن آپ ان کے ساتھ عید کریں، ایسے معاملات میں کوئی تشدد نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ اب اگر کوئی ایک اور، اب اس کا اپوزٹ معاملہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی پاکستان میں روزہ رکھ رہا ہے اور امریکہ جا کر عید کرنی ہے، اب کیا ہوگا؟ اب وہاں 2 روزے کا فرق پڑ گیا فار ایگزامپل، تو اور عید کے دن کا وہاں چاند دکھ گیا، تو کیا کریں گے؟ سب کے ساتھ عید کریں گے، نماز پڑھیں گے، پھر عید کے بعد جتنے آپ کے 1، 2 یا 3 روزے چھٹے تھے
وہ آپ نے پھر رکھنے ہوں گے۔ سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ کسی باہر ملک سے اگر آپ آ رہی ہیں پاکستان، تو اگر آپ کا جو ہے آپ کے روزے وہاں پہ کمپلیٹ تھے اور وہاں پہ نیکسٹ ڈے عید تھی، لیکن آپ جو ہے پاکستان آ گئی اور پاکستان میں آپ کو پتہ چلا یہاں پہ تو ابھی ایک اور روزہ باقی ہے، تو آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ ایک اور روزہ نفل روزہ رکھ سکتی ہیں یا پھر آپ چھوڑ بھی سکتی ہیں، لیکن آپ نے عید پاکستان کے حساب سے ہی کرنی ہوگی، آپ ناروے کے حساب سے نہیں کریں گی، کیونکہ جس ملک میں آپ ہوں گی اسی ملک کا قانون آپ کو اپلائی کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ یہاں پاکستان سے امریکہ جا رہے ہیں اور اگر آپ کے جو ہے روزے ابھی رہتے ہیں، آپ کا فار ایگزامپل 28واں روزہ تھا یا 27واں روزہ تھا اور ابھی آپ کے 2 روزے یا 3 روزے باقی تھے، اور آپ چلی گئی ناروے، امریکہ، جہاں پر بھی آپ چلے گئی، ٹھیک ہے، وہاں پر عید کا چاند نظر آ گیا اور آپ نے دیکھا کہ اب امریکہ والے، ناروے والے عید منا رہے ہیں، تو آپ نے جو آپ کے 2 روزے چھٹ گئے ہیں آپ نے وہ نہیں رکھنے ہیں ابھی فی الحال، مطلب آپ عید کریں گی، آپ اسی ملک کے حساب سے عید کر لیں گی، پھر اس کے بعد آپ نے جو 2 روزے آپ کے چھٹے ہوں گے وہ آپ پھر بعد میں رکھیں گی، ٹھیک ہے۔ تو کتنا سکون ہے نا، آج ان باتوں پر ہم کتنا جھگڑتے ہیں، ہمارا دین کتنا آسان ہے الحمدللہ۔ ایک اور مسئلہ دیکھتے ہیں، ابر کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، کبھی کبھی ایسی سچویشن بھی سامنے آتی ہے، آپ رات کو روزہ رکھ کر سوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ آج تو عید ہے، اب سحری بھی کر چکے ہیں، تو کیا کریں؟ پھر اس صورت میں یہ ہے آپ روزہ کھول دیں گی اور عید کی نماز پڑھیں گے۔ ہمارا دین اتنی سہولت اور ریلیکسیشن والا دین ہے، اگر واقعی ہم اس کو اسی طرح لیں جس طرح اس کو ہونا چاہیے، تو میرا خیال ہے کبھی جھگڑے نہ ہوں، صرف ہماری علم کی کمی اور ہماری شدت پسندی اور ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ گروہ بازی کرنا بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو بڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں بھی اختلاف ہوتے تھے، کوئی کہتا تھا کہ چاند دیکھا ہے میں نے، تو دوسرا کہتا تھا میں نے چاند نہیں دیکھا، سب کی زبانیں الگ الگ تھی، لیکن سب کی زبانیں کہاں آ کر خاموش ہو جاتی تھی؟ جہاں اللہ کے نبی بات کرتے تھے کہ اس کے آگے ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ یہی اصول انشاءاللہ آج کے دور میں بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ ہمیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ چل جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں لوگوں کو بھی بتانا چاہیے اور ہمیں خود بھی عمل کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔